بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ صدر علی وقار، معزز مہمان گرامی قدر اور علم و حکمت کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع سے لفظوں کو مہک ملنے والی ہے وہ ہے شان صدیق اکبر۔ بقول اقبال، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدر علی وقار، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، یوں تو آقا کے سارے صحابہ حضور کی ذات پر جان قربان کرنے والے تھے، لیکن صدیق نے جان نثاری کی وہ مثال قائم کی جو کسی نے بھی نہیں کی، جو تاریخ محبت میں اور نظر نہیں آتی۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ ان کی کتاب زندگی کا عنوان تھا، یہ ان کی کتاب زندگی کا عنوان تھا، اور پوری زندگی اس عنوان کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ صدر علی وقار، تو اگر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جائے، حدیث مبارکہ کے ابواب کو پڑھا جائے، تاریخ کی کتب کی ورق گردانی کی جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ قرآن کریم نے جسے ثانی اثنین کہا ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ قرآن کریم نے اس یقول لصاحبہ جسے کہا ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ قرآن کریم نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق بھی کہا ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ قرآن کریم نے جسے اولئک هم المتقون کہا ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ جناب صدر، ہر کوئی جنت کا متلاشی ہے مگر جنت شخصی تلاش میں ہے، وہ ہے صدیق اکبر۔ اگر آج کوئی ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے ایوانوں میں بیٹھنے والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت پر سب سے پہلے پیرا دینے والے کی ذات صدیق اکبر کی ہے۔ ناموس رسالت پر پیرا دینے والے کی ذات صدیق اکبر ہے۔ صدر علی وقار، حضرت ابو بکر صدیق کے جب دل و دماغ میں مشک مصطفیٰ رچ بس جاتا ہے تو آپ دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور آپ کا منشور آقا کی خدمت بن جاتا ہے۔ گویا آپ کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب صدر، حضرت ابو بکر صدیق نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ دائمی وفا کی۔ جب عشق انتہا تک پہنچتا ہے تو ابو بکر صدیق آقا کے ہر فرمان کو پورا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جو بلال کو آزاد کروائے گا وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ صدیق اکبر اٹھے، بلال کو آزاد کروانے کے لیے امیہ سے خریدا، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ زمانے میں نہ عزت کا طالب تھا، نہ اسے کوئی شہرت چاہیے تھی، بس یہی منشور تھا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب ودا، جب محبت درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، جب محبت درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے تو طبیعت میں مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ صدیق کا تو اپنا رہا ہی کچھ نہیں، سارا مصطفیٰ کا مصطفیٰ ہو گئے۔ صدیق سارے کے سارے مصطفیٰ ہو گئے۔ جب غار میں 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ کے ساتھ بسر کی تو پتہ مشرکین مصطفیٰ کے ساتھ بشر کی تو پتہ چل گیا، لوگوں کے لیے پہچاننا محال ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، صادق کون ہے اور صدیق کون ہے۔ صدیق نے اپنی چادر مصطفیٰ پر تان دی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدر علی وقار، حضرت ابو بکر صدیق نے سفر و حضر میں عبادت اور ریاست میں زہد و تقوی میں آقا کے ساتھ جاں فشانی اور خندہ پیشانی کے ساتھ وفا کی اور اس کے مصطفیٰ کے تقاضوں کو پورا کیا۔ گویا شاعر کہتا ہے مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ والسلام۔